السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں اردو ٹریک۔ ناظرین، اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ 100 سے زائد فلسطینی، جن میں 46 بچے بھی شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس پر پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک نے دستخط کیے تھے، لیکن اسرائیل نے اس کی دھجیاں اڑا دیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، شہباز شریف صاحب ٹرمپ کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، اور آج جب غزہ پر خون کی بارش ہو رہی ہے، پاکستانی حکومت خاموش ہے۔ تحریک انصاف نے اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح رد عمل نہیں آیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان واقعی اپنی فوج غزہ بھیجے گا؟ اگر بھیج دی تو کیا ہماری فوج فلسطینیوں کے سامنے کھڑی ہوگی؟ کیا حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا؟ اور اگر حماس نے انکار کر دیا تو کیا ہم ان سے لڑیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر حکمران چپ ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے کیس میں ایک اور پیش رفت۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت اب 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کیا یہ صرف تاخیر ہے یا کوئی سیاسی حکمت عملی؟ کیونکہ یہی وہ دن ہے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن تبدیلی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی دوران خواجہ آصف کے افغانستان سے متعلق بیانات نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ وزیر دفاع کی زبان سے ایسے الفاظ، یہ سفارت نہیں اشتعال ہے۔ ادھر تحریکن لبیک کے بعد مریم نواز کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ علماء سے خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جتنی لاشیں گریں ان کا حساب کون دے گا؟ آخر میں ناظرین، یہ سب کچھ غزہ پر بمباری سے لے کر عمران خان کے کیس اور اندرونی سیاسی کشمکش تک ایک ہی بات بتاتا ہے: پاکستان کے فیصلے اب صرف اسلام آباد میں نہیں ہو رہے، کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور یہ ہے اردو ٹریک۔